آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ پانی کیسے پینا چاہیے، پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں پانی پینے کا بھی کوئی صحیح طریقہ، ہاں میرے بھائی ہوتا ہے۔ پانی کے جو قاعدے نیم ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں وہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے اس طریقے کو اختیار کرا تو اب ہمارا اس سے کیا فائدہ ہے پتہ؟ ایک تو یہ کام اب ہمارا ثواب کا بن جائے گا، مطلب ایک عبادت بن جائے گی، اور دوسری چیز ہے ہماری ایک ضرورت تھی جو کہ ہم پانی پینا ہی پینا تھا، لیکن اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پی لیا تو اب یہ ہمارا کام کیا ہو گیا، ثواب بھی بن گیا اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں، اپنا طریقہ بتلایا، اور سارے کے سارے مسلمانوں کو اسی کا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہمیں پانی پینے کی بھی سنتیں بتلائی ہیں، تو پانی پینے کی 7 سنتیں ہیں، اور پانی کیسے پینا چاہیے۔ تو نمبر 1، داہنے ہاتھ سے پانی پینا، مطلب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پانی کا ایک گلاس ہے، اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر پانی پینا، مطلب سیدھے ہاتھ میں پینے کا برتن پکڑنا۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز دھیان دیں کہ پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ کر پئیں، کھڑے ہو کر پانی پینا ہمیں کیا کرا؟ منع کرا گیا۔ تو پینے سے پہلے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، کھڑے ہو کر پینے سے ہمارا معدہ جو ہے نا کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے بیٹھ کر پینے سے ہی اس کو آرام ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا جو کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ تو پانی پینے سے پہلے بیٹھ جائیں، بیٹھ کر پانی پئیں، سکون سے پئیں۔ اب تیسرا کام کیا ہے؟ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر پڑھ لینا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا اور یہ کہہ لینا بسم اللہ، پھر پانی پئیں۔ تو بسم اللہ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ ضرور کہنا۔ تو یہ تیسری چیز ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ چوتھی چیز ہے 3 سانس میں پانی پینا، اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیں آپ ہم کیسے پانی پیتے ہیں، بسم اللہ۔ تو یہ ایک سانس ہوئی، ایک سانس کو مطلب لینے کے بعد برتن کو منہ سے الگ کرنا۔ اگر آپ نے اس کو الگ نہیں کرنا تو منہ کے جو ہم سانس لیں گے اس کے جراثیم اس میں چلے جائیں گے، پھر واپس ہمارے اندر آ جائیں گے۔ تو سانس لینے کے بعد برتن کو منہ سے الگ کرنا، تو ایک سانس ہو گئی، یہ 2 سانس ہو گئی، اور یہ ہو گئی ہماری 3 سانسیں۔ تو 3 سانس میں ہمیں پانی پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو بھی منہ سے الگ کرنا ہے۔ تو ہماری 5ویں چیز ہے برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے پانی نہ پئیں۔ دیکھیں یہاں پر کبھی کوئی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے برتن، وہاں کے کنارے سے پانی نہ پئیں کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کچھ مہین مہین اس کے جو ہوتا ہے نا شیشے کی کانچ، وہ جا سکتی ہے، تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے بالکل بھی نہ پانی پئیں۔ 6ٹھی چیز ہے مشک سے منہ لگا کر نہ پینا۔ مشک جانتے ہیں آپ لوگ، جیسے کہ بڑا برتن، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مگے سے پیتے ہیں، تو مگا کیا ہے؟ بڑا برتن ہے۔ پانی ہمیں کس سے پینا چاہیے؟ کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ ہمارا پانی جو ہے نا آرام سے منہ تک آ جائے اور پانی پیتے میں کوئی پھکے بھی نہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ڈگیا وغیرہ مگا سے لے کے جگ سے پانی پیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہیں تو ایک تو پانی زیادہ آ جائے گا اور اوپر سے پانی پھینکنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ نے بڑے برتن سے پانی پیا، اس میں کچھ کیڑا وغیرہ گر جائے اور اس میں دکھائی بھی نہیں دیتا، آپ نے منہ لگایا اور پی گئے، تو وہ نقصان کرے گا نا، مطلب اندیشہ ہوتا ہے اس میں کچھ کیڑے مکوڑے کے اندر جانے کا۔ تو اس طریقے سے بڑے برتن سے کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ اب یہ 6ٹھی چیز ہو گئی۔ اب 7ویں چیز ہے پانی پینے کے بعد دعا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دعا کون سی ہے؟ جو کہ ابھی ہم نے بھی نہیں پڑھی ہے۔ دعا یہ ہے پانی پینے کے بعد کی، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ دعا ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کہ پانی دیکھو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کیا کرا؟ ہمیں پانی پلایا، اور ایسا پانی پلایا کہ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ ہم اس پانی پینے کے بھی لائق نہیں ہیں، لیکن اس کا ہمیں شکر تو ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ تو نے ہمیں پانی پلایا۔ ہمارے تو بہت سارے گناہ، ہم پانی پینے کے قابل ہیں ہی نہیں،
لیکن پھر بھی تو ہمیں پانی پلا رہا، یہ تیرا ہی شکر ہے مولا۔ تو اس طریقے سے ہمیں دعا پڑھ لینا پانی پینے کے بعد۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو پوری چیز اچھے سے سمجھائی کہ دائیں ہاتھ سے برتن پکڑ کر پانی پینا، پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اور پھر کیا کرنا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا، مطلب بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد پانی پینا۔ پھر تیسری چیز بتلائی ہم نے 3 سانس میں پانی پینا، مطلب سانس لیتے وقت برتن کو بھی منہ سے ہٹانا جیسے ہم نے ہٹایا۔ 5ویں چیز ہم نے بتلائی برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے پانی بالکل بھی نہ پئیں۔ 6ٹھی چیز ہم نے بتلائی کہ ایسے بڑے برتن سے نہ پانی پینا، مطلب جس سے کچھ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے بتلایا مگا، اس میں کبھی کچھ کیڑا گر جاتا ہے جس سے حلق میں چلا جائے، یہ اندیشہ ہوتا ہے، یا سانپ یا بچھو کچھ بھی پڑا ہو سکتا ہے، تو آپ ایسی چیز سے پیئیں جو کہ دیکھو گلاس یہ ایک بہت صحیح چیز ہے، اس سے مطلب بالکل آپ کے منہ تک پانی آ جاتا ہے۔ پھر 7ویں چیز ہم نے بتلائی کہ پانی پی لیا جب ہم نے، تو اب ہمیں اس کی دعا بھی پڑھنا ہے، اللہ کے شکر بھی ادا کرنا۔ ہم نے دعا بھی بتلا دی، نہیں یاد تو آپ لوگ بھی یاد کریں، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعل ملحا اجاجا بذنوبنا۔ تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی نرالا ایک پاکیزہ طریقہ سکھلایا پانی پینے کا۔ تو اب جو ہم نے پانی پیا ہے، ہمیں پیاس تو ویسے بھی لگ رہی تھی، لیکن ابھی ہماری پیاس بھی بجھ گئی، اور ابھی ہمارا کام جو ہے نا ثواب کا بھی بن گیا، مطلب ایک عبادت بھی بن گئی۔ تو اسلام نے ہمیں کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں چھوڑا، تو یہ اس کا بہت ہی شکر ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، ایک ایک چیزوں پر